اگر کسی زمانے یا کسی وقت کو یا کسی مہینے کو منحوس قرار دینا یہ نبی علیہ السلام کے امر کے خلاف ہے، بلکہ ہر زمانہ، ہر وقت، ہر ساتھ یہ اللہ کا محبوب ہے۔ ہاں پھر بندہ اس میں جو اعمال کرتا ہے، اگر نیک اعمال کرے، وہ باعث رحمت، باعث برکت اور باعث ثواب بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس وقت بہت سارے لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہوں گے۔ رب لا یزل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو بھی اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ رب کریم نے ہمارے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں جمعے جیسی باسعادت اور باوقار دن نصیب فرمایا۔ تو میرے عزیزو، ہر مسلمان کو اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک ایک وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے، اس کے سوا یہ اختیار کسی کے پاس نہیں، نہ کسی ولی کے پاس، نہ کسی پیر کے پاس، نہ کسی فقیر کے پاس، نہ کسی پیر و مرشد کے پاس، اور نہ کسی نبی کے پاس، حتیٰ کہ سید الانبیاء محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام بنو آدم کے سردار ہے اور سارے انبیاء کے امام ہے، وہ بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں۔ نفع نقصان تو خدا کی بات، اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں۔
اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ تو میرے عزیزو، آج آپ احباب کے سامنے سفر المظفر، سفر کا جو مہینہ ہے، اس کے بارے میں چند معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اپنے دل کا برتن سیدھا رکھیے، اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو سفر کو سفر المظفر بھی کہا جاتا ہے اور سفر الخیر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خیر کا مہینہ ہے، بڑھوتری کا مہینہ ہے، اجر و ثواب کا مہینہ ہے، بلائی کا مہینہ ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں حرمت والے 4 مہینوں کا تذکرہ فرمایا: رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اور ان 4 مہینوں میں اللہ رب العزت نے جنگ اور قتال کو ممنوع فرمایا۔ تو سفر کا جو مہینہ ہے یہ بھی ایک نمایاں شان رکھتی ہے، ایک عظمت اور وقار اور شرافت جیسے حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں سفر کے بارے میں جو خیالات ہے، جو تصورات ہے، وہ بالکل شریعت مطہرہ کے خلاف ہے کہ اس میں شادی کرنا، منگنی، نکاح وغیرہ کرنا یہ بالکل درست نہیں۔ یہ ہمارے خیالات اور تصور میں یہ بات گھوم رہی ہے، اور ہمارا عقیدہ بن چکا ہے کہ سفر میں اگر شادی کریں گے تو صفر ہو جائے گا، سفر میں دیگر خوشیاں منائیں گے تو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گی۔ تو میرے عزیزو، یہ خیالات، یہ تصورات، یہ باتیں کرنا یہ بالکل شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی کہ اس میں کسی مہینے کی نحوست یا منحوس ہونے کا تذکرہ ہو، بلکہ ہر مہینہ ایک نمایاں شان رکھتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، لوگ یہ باتیں کرتے ہیں برکت کے لحاظ سے، خیر کے لحاظ سے سفر کے مہینے میں خوشی نہیں منانی چاہیے۔ یہ ہمارا عقیدہ بن چکا ہے، اور ہمارے تصورات بھی یہی ہے کہ اگر اس میں ہم خوشی منائیں گے تو وہ اچھی طریقے سے پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گی، اس کا ثمرہ اور نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، سفر کے بارے میں جہاں ہمارے جہالت کے خیال اور تصورات پائے جاتے ہیں، یہ میرے عزیزو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بالکل شریعت مطہرہ مبارکہ کے خلاف ہے۔ تو سوال ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ تو سفر کا مہینہ ایسا نہیں کہ اسے نحوست کا تصور اور منحوس تصور کیا جا سکے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث قدسی ہے، صاحب مشکات نے اپنی کتاب مشکات المصابیح میں یہ روایت ذکر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یؤذی لابن آدم
यसुब्बु दहर व अना दहर, कि बनी आदम ये मुझे तकलीफ देता है, मुझे अजियत और तकलीफ देता है इब्ने आदम। यसुब्बु दहरा, ज़माने को गालियाँ देता है, ज़माने को बुरा भला कहता है, ये ज़माना ठीक नहीं। जैसे आजकल हम कहते हैं जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी है, ज़माने के साथ हर चीज़ बदल और चेंज हो जाती है। ये बात ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़माने की निस्बत अपनी तरफ की है और फरमाया व अना दहर, मैं ज़माना हूँ। उक़ल्लिबुल लैल वन नहार, दिन रात को पलटता रहता, कभी दिन को रात पर गलबा देता हूँ, रात को दिन पर गलबा देता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, ज़माने को गालियाँ देना, बुरा भला कहना, किसी महीने के बारे में नहूसत और मनहूस होने का तसव्वुर और ख्याल करना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे मना फरमाया। तो ज़माने या किसी वक़्त को मनहूस ये करार नहीं दिया जा सकता। और नहूसत ये इंसान के अपने गैर इस्लामी अकायद और आमाल बद में होती है कि एक इंसान का अकीदा ये बना हुआ है कि यार ये महीना ठीक नहीं, इसमें खुशी मनाएंगे तो ठीक नहीं लगेगा, बल्कि ये हमारे तसव्वुरात हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो तसव्वुरात और जो ख्यालात हैं, अगर हम वो अपनाएं तो हम कामयाब और कामरान बन सकते हैं। तो मेरे अजीजों, सफर को सफर कहने की वजह क्या है? तो साहिबुल लुगात ने लिखा है, तो सफर को सफर इसलिए कहते हैं कि मुहर्रम के महीने में मैदान खाली होकर लोग घरों में आ जाते थे, जिदाल और झगड़े और क़िताल बंद कर देते, और सफर में लोग घरों को खाली करके मैदान को सजाया करते थे, इसलिए सफर को सफर कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि इसमें शादी करना जायज़ नहीं, मंगनी देकर खुशियां मनाना जायज़ नहीं, इसका ये मतलब कभी भी नहीं। बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 शादियां इसी महीने में हुई। ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी शादी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सफर के महीने में हुई, और सफिया बिन्त हुई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी शादी भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सफर के महीने में हुई। अगर ये मनहूस होता, अगर इसे नहूसत का महीना तसव्वुर किया जा सकता, तो उस वक़्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसमें शादियाँ ना करते, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसमें खुशियाँ ना मनाते। दीगर बड़े जय्यद सहाबा है जिन्होंने इस महीने में बड़ी खुशियाँ मनाई, उनके तसव्वुरात और ख्यालात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तर्ज और नहज पे थे, उनके तरीके और सलीके पर चलने वाले थे। तो मेरे अजीजों, बाज़ लोग इस महीने में खुशियाँ नहीं मनाते, और अगर उनसे पूछिए कि शादी क्यों नहीं कर रहे इस महीने में, यार बस यह महीना बड़े नहुसत वाला महीना। बल्कि ऐसे नहीं मेरे अजीजों, और फिर कई कई तरह के बातें करते हैं हम, यार मेरा सितारा गर्दिश में है, मेरा सयारा गर्दिश में है। शरीयत के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि हम अपने ईमान से हाथ धो बैठते हैं।
تو اس لیے میرے عزیزو اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو اعلان کر دیجئے، ان لوگوں کو کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اگر میں نفع نقصان کا مالک ہوتا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں دنیا کی بہت ساری بلائیاں اکٹھی کر لیتا، بہت سارے خیر اکٹھے کر لیتا، بہت سارے خزانے اور اپنا بینک دولت بنا لیتا، لیکن میرے پاس غیب کا علم نہیں۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو مجھے آج تک کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ حالانکہ دیکھیے نبی علیہ السلام نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اتنے مصائب آپ پر آئے، آپ کے لخت جگر قاسم اور عبداللہ اور ابراہیم آپ کے گود میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ حالانکہ یہ بڑا مشکل کام ہے، اپنے لخت جگر کی روح اپنی گود میں پرواز کر جانا، یہ ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے جن کے لخت جگر اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور پھر بدر کے مقام پر، احد کے مقام پر آپ کا تکالیف کا سامنا ہے، مصائب کے سامنا ہے، مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام نفع نقصان کے مالک ہوتے، ان کو غیب کا علم ہوتا تو وہ کبھی بھی کسی مشکل کا سامنا نہ کرتے، کسی مصیبت اور تکلیف اور رنج اور غم کا سامنا نہ کرتے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نفع نقصان کے مالک نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام تو خود فرماتے ہیں ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، کہ میں تو دنیا میں صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، میں ان کو خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں کہ اگر یہ کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ میں تو صرف اس بات کو واضح کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ اور پھر بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا عدب ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ ایک بیماری کا متعدی ہو جانا، کسی دوسرے آدمی کو لگ جانا، یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ جیسے کرونا میں یہ اکثر ہوتا تھا، آپ پیچھے کھڑے ہو جائے، دور کھڑے ہو جائے مجھ سے، یہ نہ ہو آپ کی بیماری مجھے لگ جائے۔ میرے عزیزو، اللہ اگر نہ چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی کسی آدمی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر اللہ چاہے کسی آدمی کو نفع نقصان پہنچانے کا تو پوری دنیا اگر مل کر بھی چاہے اس آدمی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ نفع کا خزانہ یہ بھی میرے رب کے پاس ہے، اور نقصان کا مالک یہ بھی رب کریم کی ذات ہے۔ تو لوگ سفر میں اس وجہ سے کتراتے ہیں خوشی کرنے سے کہ یار ہر چیز صفر ہو جاتی ہے، شادی کریں گے تو اس کا نتیجہ صفر نکلے گا، نکاح کریں گے اس کا نتیجہ صفر نکلے گا۔ جس طرح محرم میں ہوتا ہے کہ محرم میں کئی لوگ خوشی کرنے سے کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ یار یہ سود کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، رنج اور تکلیف کا مہینہ ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ غم اور سود کس پر کیا جاتا ہے؟
ایک عظیم ہستی پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر کیا جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، شہادت سوگ کی چیز نہیں ہے، غم کی چیز نہیں ہے، تکلیف اور مصیبت اور رنج کی چیز نہیں ہے۔ شہادت تو عبادت ہے میرے عزیزو، رحمت ہے، باعث ثواب ہے۔ اور میرے عزیزو، شاعر نے کیا خوب کہا، شہادت مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن کا تو مطلوب اور مقصود وہ شہادت ہی ہے کہ مجھے شہادت مل جائے اور میں رب کی نعمتوں سے لطف اٹھاؤں۔ اسے مال غنیمت کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے دنیا کی لالچ اور پرواہ اور طمع نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے عزیزو، شہادت تو نبی علیہ السلام کی تمنا اور آرزو تھی کہ میں اللہ کے بارگاہ میں پیش ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا تھی کہ پالنہار مجھے شہادت جیسے عظیم دولت سے مالا مال فرما۔ اور صحابہ کی یہ تمنا ہی تھی کہ ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جستجو اور تلاش یہ تھی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ اور تاریخ کا مطالعہ کرے، قرآن کو اگر اسٹڈی کرے، احادیث کو اگر اسٹڈی کیا جائے تو آپ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر اور شجاع نظر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے لاڈلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بن مانگے ساری نعمتوں سے نوازا تھا، پھر بھی اللہ کے پیارے حضور اللہ کے دربار میں اپنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں اور یہی دعا کرتے ہیں کہ پالنہار مجھے شہادت جیسے عظیم دولت سے مالا مال فرما۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، جن لوگوں سے ہم حصول نفع کی امید رکھتے ہیں کہ مجھے فلانا آدمی نفع دے گا، فلانا آدمی مجھے نقصان سے بچائے گا، یہ کس کے اختیار میں ہے بولیے؟ ایک اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں آج لوگ پیر کے پاس، فقیروں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں کہ میری قسمت کے احوال تو معلوم کیجئے، میری قسمت میں کتنی شادیاں ہیں، میری قسمت میں اولاد ہے کہ نہیں، میری قسمت میں کتنی بیٹیاں ہیں، کتنے بیٹے ہیں۔ میرے عزیزو، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من اتا عرافا او کاہنا بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس شخص نے کسی کاہن کی تصدیق کی کہ مجھے وہ فلانے چیز کی معلومات دے گا، اس کے احوال سے مجھے آگاہ کر دے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی نے میرے دین سے انکار کر دیا۔ تو اس لیے میرے عزیز، دوسرے حدیث میں آتا ہے، من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلۃ، کہ جس آدمی نے کسی کاہن اور نجومی کی تصدیق کی، اس آدمی کے 40 دن کی عبادت، 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ جاتے ہیں، اپنی ہتھیلی چیک کرواتے ہیں، میری قسمت میں کتنی شادیاں ہیں، میری قسمت میں کتنی خوشیاں ہیں، کتنے غم ہیں۔ میرے عزیزو، یہ اختیار ایک اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اور پھر برج اور کواکب اور ستاروں سے اپنی مدد مانگتے ہیں، یہ برج حمل ہے، یہ چھوزا ہے، یہ سور ہے، یہ عطران ہے، یہ فلانا ہے، یہ حوت ہے۔
اس کے بارے میں ہم مدد طلب کرتے ہیں، اور پھر ستاروں سے اپنے مطالبات کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ قمر ہے، یہ شمس ہے، یہ زہرہ ہے، یہ عطارد ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاہلیت کے زمانے کے 4 امور، 4 کام ایسے ہیں کہ میری امت اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اربع فی امتی من امر الجاہلیت، 4 کام ایسے ہیں کہ وہ ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ایک الفخر فی الاحساب، لا یترکوہن الفخر فی الاحساب، کہ وہ حسب کی بنیاد پر فخر کریں گے، میں فلانے حسب اور نسب سے تعلق رکھنے والا ہوں، میرا حسب اور نسب بڑا اونچا ہے، میرا خاندان بڑا اونچا ہے، میرا کنبہ قبیلہ بہت بڑا ہے، فخر کرتا ہوگا۔ اور جب بندہ فخر کرنے پر آ جاتا ہے تو وہ تکبر جیسے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب بندہ تکبر کرنے لگ پڑتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو آدمی تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے، اس کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے، اللہ اس کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے، اللہ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ اور جو آدمی وہ تکبر کرنے لگ پڑتا ہے، اللہ اس کو پس کر دیتے ہیں۔ پھر وہ آدمی جتنا بھی کہے میرے پاس پیسہ ہے، اس کی وجہ سے عزت آ جائے گی، کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ اور اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، کسی کے نسب پہ طعن زنی کرنا کہ یہ تو بڑے گھٹیا خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کا خاندان ایسے ہے، یہ بڑے گھٹیا لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کے اموروں میں سے ایک امر ہے۔ اور تیسرا کام نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الاستسقاء بالنجوم، کہ وہ کواکب اور ستاروں اور سیاروں سے اپنے مطالبات کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ کا سیارہ گردش کر رہا ہے۔ پہلے زمانے میں یوں ہوتا تھا، سفر کا مہینہ جب آتا تو وہ ایک چیز پہنتا، اگر وہ دائیں جانب جاتا تو کہتا کہ اس کام میں میرے لیے خیر ہے، اس کام میں میرے لیے برکت ہے۔ اور جب وہ بائیں جانب وہ چیز چلی جاتی تو وہ کہتا کہ میرے لیے اس کام میں شر ہے، خیر نہیں ہے میرے لیے اس کام میں۔ اگر سفر میں اس نے جانا ہوتا تو وہ رک جاتا۔ تو میرے عزیزو، نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، اور فرمایا وَالنِّيَاحَةُ، کہ غم اور رنج کے وقت ایسے رونا کہ اپنے کپڑے پھاڑ دینا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَن لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، کہ وہ آدمی میری امت میں سے نہیں ہے کہ جو آدمی اپنے رخساروں پر تماچے مارے، اپنے رخساروں پر چپیڑے مارے اور اپنا گریبان پاڑ دے، اور مصیبت کے وقت وعدے نہ کرے، ایسے الفاظ استعمال کرے ہائے مجھے ہلاکت ہے، میں ہلاک ہو گیا ہوں، تباہ و برباد ہو گیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس آدمی سے بری ہوں۔ تو میرے عزیزو، کل اللہ کے دربار میں ایک ہی تمنا ہوگی، ایک ہی آرزو ہوگی، ایک ہی خواہش ہوگی کہ مجھے اللہ کے حضور کی شفاعت نصیب ہو۔ تو جس آدمی نے دنیا میں یہ کام کیے ہو، نبی علیہ السلام کے آئیڈیل کے خلاف چلا ہو، وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ کامیابی کا تصور بھی وہ آدمی نہ کرے جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کام کرے۔
اس لیے میرے عزیزوں، اپنی دنیا اور آخرت اگر بنانی ہے تو ہمیں شریعت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی زمانے یا کسی وقت کو یا کسی مہینے کو منحوس قرار دینا، یہ نبی علیہ السلام کے امر کے خلاف ہے، بلکہ ہر زمانہ، ہر وقت، ہر ساعت یہ اللہ کا محبوب ہے۔ ہاں، پھر بندہ اس میں جو اعمال کرتا ہے، اگر نیک اعمال کرے، وہ باعث رحمت، باعث برکت اور باعث ثواب بن جاتا ہے، اور جو بد اعمال کرتا ہے وہ باعث جہنم میں لے جانے والا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیل پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔